السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ناظرین، آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں ایک بریلوی مفتی صاحب ہیں جس نے ایک حدیث پہ کچھ اعتراضات کیے ہیں، یعنی حدیث سے جو ہم دلیل نکالتے ہیں احمدی، اس پہ کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ پہلے آپ وہ مختصر سا سن لیں، پھر اس پہ میں اس کے جو اعتراضات اس نے کیے ہیں یا جو دلائل دیے ہیں ان کا میں رد پیش کروں گا۔ ہمارے آصف بھائی ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر یہ سوال کیا ہے کہ مرزئی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ یہ ایک حدیث ہے اور یہ مختلف کتابوں کے اندر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ مختلف کتابوں کے اندر یہ درج ہے۔ اور اس حدیث کو پیش کر کے مرزئی یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہودیوں کی بات تو الگ ہے، ہم یہاں نصارہ کی بات لیتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں وہ یہودی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اپنے نبی مانتے ہیں، اور جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے یہ حدیث کا اطلاق ان کے اوپر آتا ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قبر ہے، اور جب قبر ہے تو یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے، وہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بخاری شریف کے اندر رقم الحدیث 1330، بخاری کے اندر 1330 حدیث نمبر ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث 1390 ہے۔ اس کے علاوہ یہی حدیث جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر 4441 یعنی 4441 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر 529 ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک اور جگہ یہ 530 نمبر حدیث ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر ہی آگے ہم بڑھتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر 3488 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ اب مولوی صاحب کا آپ نے سنا ہے تھوڑا سا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کون سی ہے اور کہاں اس کے حوالے وغیرہ ہیں، اور اس کے بعد یہ احمدیوں کو کہتے ہیں کہ احمدی بے عقل وغیرہ ہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا ابھی بعد میں جا کے کہ بے عقل کون ہے۔ آپ ان کی اب یہ بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرزائیوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، قادیانیوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، عقل کا فطرتی طور پہ ان کے اندر فقدان ہے، کہتے عقل ان کی موف ہو جاتی ہے، پتہ نہیں عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے، کیا کرتی ہے ان کی عقل شریف، اور کس قسم کی عقل انہوں نے پالی ہوئی ہے کہ کوئی غور اور خوض نہیں کریں گے، بس آنکھیں بند کر کے اس حدیث کے ساتھ انہوں نے یہی کھلواڑ کی ہے۔ آئیے ہم یہاں حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل نہیں بلکہ حیات کی دلیل ہے۔ لیں جی، شروع ہو گئی ہیں مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی عقل مندی کی باتیں۔ ابھی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے، اور پوری ویڈیو میں کہیں یہ ذکر نہیں کرتے کہ یہ دلیل کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ دلالت کرتی ہے، اور نہ ہی بعد میں کبھی کر سکتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے توجہ کریے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع کہتے ہیں، مرزئی وہ عیسائی یسوع کہتے ہیں، اور ان کو وہ خدا، ان کو نبی نہیں کہتے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی نہیں کہتے، وہ تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو نبی نہیں کہتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ نبی بالکل نہیں کہتا۔ یہ اب مولوی صاحب نے کی ہے دوسری عقل مندی کی بات۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عیسائی اس کو کیا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اصل بات تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خبر کو دینے والے ہیں،
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا یا خدا نہیں مانتے۔ اب دوسری بات مولوی صاحب نے یہ کی ہے، ویسے وہ دلیل کا جواب تو میں نے دے دیا، لیکن یہ دوسری جو بات مولوی صاحب نے کی ہے اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ گوگل میں لکھیں جیزس لاسٹ پروفٹ تو بے شمار بحثیں آ جائیں گی، جس کے اندر بے شمار عیسائی ایسے مل جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بلکہ آخری نبی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کے عیسائی تھے انہوں نے بھی بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے بعض کتابیں اردو کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے خاتم النبیین، اور اس کے اندر وہ ثابت ہی یہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ تو یہ کیسے مولوی صاحب نے اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ دیا کہ دنیا کا کوئی عیسائی ان کو نبی ہی نہیں مانتا؟ تو پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بات ہو ہی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی، خدا کا نبی نہیں کہتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے کون سے عیسائیوں کے کون سے نبی مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو عیسائی مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تمام انبیاء کو عیسائی مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا نبی نہیں کہتے بلکہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ تو خدا کہتے ہیں، وہ چونکہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ تین خداؤں کے قائل ہیں، وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو اپنی زبان میں وہ یسوع کہتے ہیں، یسوع کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کا ایک عیسائی ہمارے سامنے لے آؤ کہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ تسلیم کرتا ہو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا قائل ہو۔ کوئی ایک عیسائی، دنیا کے کسی ایک عیسائی کی کتاب کے اندر دکھا دو، کسی ایک پادری کی سے ہمیں یہ دکھا دو، ثابت کر دو۔ عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع، جو ان کے نزدیک یسوع جو ہے نا وہ زندہ آسمان پر موجود ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے، اور وہ تو مردہ مانیں گے تو قبر کو مانیں گے، مردہ تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، تو قبر کہاں سے خاک آئے گی، خبر کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ عیسائی کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مانتے نہیں۔ اب یہ ہے اگلی مولوی صاحب کی عقل مندی کی بات۔ اب مولوی صاحب چونکہ شاید کسی عیسائی سے ملے ہیں، اس سے پوچھا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہیں یا آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ اس نے جو اس کو بتایا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری زندگی عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے، ایک شاید ان کے علم میں نہیں ہے۔ ایک پچھلی بات کا بھی یہ جواب ہے کہ بے شمار دنیا میں عیسائی موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ وہ ان کو صرف ایک انسان سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، اس بات کا جواب کہ دوسرے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں، کوئی خدا نہیں سمجھتے، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان پہ گئے ہیں، وہ ان کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب ان کو عام انسان سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عام انسان کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ اب تیسرا جواب میں یہاں دینے لگا ہوں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تمام انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اضافت استغراقی مراد نہیں ہے۔ اضافت استغراقی اس کو کہتے ہیں جس میں تمامیت کا ترجمہ آتا ہے۔ جب چند انبیاء مراد ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں کہاں سے آگے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیچ میں رکھو؟ یہ تیسرا جواب۔ اب یہ کی ہے مولوی صاحب نے آخری عقل مندی کی بات۔ اب اس میں مولوی صاحب ہم سے سوال کرنے کے بجائے یہ خود بتائیں کہ اس میں اگر چند نبیوں کا بھی ذکر ہو تو اس میں سے حضرت عیسیٰ نکل۔ آخری یہ بات کہہ کے اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں قبروں کو سجدہ کرنے سے روکیں، لیکن بریلوی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح حکم کے باوجود قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ جزاک اللہ۔